دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ بھی شامل ہے، جہاں کرونا کی وبا سے پہلے اوسطاً ہر 45 سیکنڈ میں ایک پرواز لینڈ کرتی تھی اور روزانہ 1300 سے زائد پروازوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ لیکن آج کل یہ تعداد گزشتہ برس اپریل کے مقابلے میں 97% کم ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس اس انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر کیسے لے گیا، دیکھتے ہیں بیورو چیف ویو کے غلام حسین کی رپورٹ میں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ ہیتھرو ایئرپورٹ استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد صرف 2,06,000 رہی، اور یہ تعداد اتنی ہے جو کہ عام طور پر یہ ایئرپورٹ ایک دن میں ڈیل کرتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروازوں کی طلب میں کمی آئی ہے۔ بہت سے مسافروں نے گزشتہ ماہ ہیتھرو ایئرپورٹ کو سفر کے لیے استعمال کیا۔ یہ وہ مسافر تھے جن کو 218 چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے لایا گیا تھا۔ ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ مسافروں کی جانب سے ڈیمانڈ میں اس وقت تک کمی برقرار رہے گی جب تک پاکستان، بھارت سمیت دیگر ممالک لاک ڈاؤن اور ایئر اسپیس پر پابندی ختم نہیں کرتے۔ گزشتہ ماہ ہیتھرو سے گزرنے والے کارگو کا حجم 62% کم ہو کر 51,000 میٹرک ٹن رہ گیا تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو جان ہالینڈ نے کہا ہے کہ ایوی ایشن اس ملک کی معیشت کا اہم ترین حصہ ہے اور برطانیہ کی معیشت کو متحرک کرنے اور پھر سے ٹریک پر واپس لانے کے لیے پروازیں دوبارہ چلانا ہوں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو اس وبا کے ختم ہونے پر دوبارہ سرحدیں کھولنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے خلاف لاکھوں پاؤنڈ چندہ جمع کرنے والے 100 سالہ برطانوی فوجی کیپٹن ٹام مور کی خدمات کو سراہنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ورچوئل تقریب کے ذریعے کیپٹن ٹام مور کو فریڈم آف دی سٹی آف لندن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کچھ ہفتے پہلے کیپٹن ٹام مور نے آن لائن چندہ مہم شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 30 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم جمع کر لی۔ اس کار خیر کو برطانیہ میں ہی نہیں دنیا بھر میں سراہا گیا۔ کیپٹن مور اپنی خیر سگالی کے جذبات کے باعث برطانوی قوم کے ہیرو بن گئے۔ آج اس ہیرو کو ورچوئل تقریب کے ذریعے لندن شہر کے چیمبرلین، جسے محکمہ خزانہ بھی کہا جاتا ہے، پیٹر کین نے انہیں دی فریڈم آف دی سٹی آف لندن کے اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں لندن کے محکمہ خزانہ کے عہدیدار پیٹر کین، لارڈ میئر لندن ولیم رسل اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ یہ اعزاز ان افراد کو دیا جاتا ہے جو اپنی فیلڈ میں نمایاں اور غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ چیمبرلین کے نمائندے پیٹر کین نے ٹام مور کو ایک خاص شخصیت قرار دیا اور 30 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم جمع کرنے کو بڑا کارنامہ قرار دیا۔ کیپٹن مور نے ہوا میں دستخط کر کے اعزاز وصول کرنے کی تصدیق کی۔ اس موقع پر ان کی صاحبزادی بھی موجود تھی۔ Captain Tom, I can't quite text you, but it's a very special moment. 100 سالہ ٹام مور دوسری جنگ عظیم میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ کورونا کی وبا نے برطانیہ کو اپنی لپیٹ میں لیا تو ٹام مور ایک بار پھر میدان میں آ گئے۔ اس بار انہوں نے کورونا کے وبا سے نمٹنے کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ 3-4 ہزار پاؤنڈ جمع کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنے گھر کے لان میں ریس لگانا شروع کی۔ ضعیف العمر فوجی کو ریس لگاتے دیکھ کر برطانوی شہریوں کے ساتھ دنیا بھر کے شہریوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اور ناظرین، نیو یارک میں کرونا نے ایک اور واحد کفیل خاندان سے چھین لیا۔ سارم بٹ 2.5 ہفتے قبل گھر پر بیمار ہوا۔ اسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں سانس کی تکلیف کے بعد وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ 58 سالہ سارم بٹ 2.5 ہفتے قبل طبیعت خراب ہونے پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں کوئن آئی لینڈ اسپتال لے جایا گیا اور اسپتال میں علاج کے باوجود ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی۔ سارم گزشتہ 2 ماہ سے کام چھوڑ کر گھر پر موجود تھے۔ 2 ہفتے قبل کام سے بینک گئے اور 2 دن بعد بیمار ہو گئے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ کسی طرح کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ مرحوم کے پسماندگان میں ایک 10 سال کا بیٹا اور بیوہ شامل ہیں۔ وہ خاندان کے واحد کفیل تھے اور گاڑی چلا کر اپنا روزگار کماتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی کام کرتی تھی، لیکن کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 1911 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے مریضوں کی مجموعی تعداد 42,925 ہو گئی، جبکہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 264 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق کرونا کے مزید 1911 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 42,925 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق کل مریضوں میں 31% سعودی شہری جبکہ باقی غیر ملکی ہیں۔ 147 مریض
مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2520 مریض شفا یاب ہوئے۔ شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد 15,257 ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کے باعث جاں بحق مریضوں کی تعداد 264 ہے۔ اور ناظرین، ریاض میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے 250 پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا اہتمام کیا ہے۔ خصوصی پرواز 14 مئی کو پاکستان کے لیے اڑان بھرے گی۔ ایمرجنسی طبی امور، اقامے کی میعاد ختم ہونے اور خروج ویزا والے پاکستانیوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ 15 مارچ 2020 کو سعودی عرب میں فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد ریاض سے یہ وطن واپسی کی دوسری پرواز ہوگی۔ پہلی پرواز اسلام آباد کے لیے 1 مئی 2020 کو چلائی گئی تھی۔ سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے ہوائی ٹکٹوں کی خریداری کے لیے سفارت خانے آنے والے پاکستانیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانہ ہوائی ٹکٹوں کی آسانی سے فروخت کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستانی بھائیوں کی فلاح و بہبود، محفوظ اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں تعاون اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرنے پر اپنے شہریوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور کرونا وائرس نے دنیا بھر میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد یورپ، امریکہ اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں پھنس چکی ہے۔ مشکلات سے دوچار یہ اوورسیز پاکستانی انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے شاہد احمد شاہد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عالمی وبائی مرض کرونا نے دنیا بھر میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ سیاحت، کام یا تعلیم کی غرض سے آنے والے کئی افراد یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ متعدد افراد کی فیملیز اور بچے یورپ یا دنیا کے دیگر کئی ممالک میں آباد ہیں، جبکہ فیملی کے کئی افراد پاکستان میں پھنسے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن دوبارہ سے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی انتظار میں بعض کے پاسپورٹ، ریزیڈنٹ کارڈ یا پھر ورک پرمٹ ایکسپائر ہونے لگے ہیں۔ دوسری طرف سمندر پار پاکستانیوں کی اموات اور ڈیڈ باڈیز پاکستان بھجوانا بھی ناممکن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے دنیا بھر میں پھنسے افراد کو پاکستان لانے، ڈیڈ باڈیز کو پاکستان پہنچانے اور اپنوں سے بچھڑے اپنوں کو ملانے کا مشکل فرض نبھانے کا بیڑا اٹھایا۔ اسپین کی سطح پر ان تمام مشکلات کے حل کے لیے قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری ایک مرتبہ پھر کمیونٹی کے لیے مسیحا ثابت ہوئے اور PIA کی مسافروں کو اسپین لانے والی پرواز جو خالی پاکستان واپس جا رہی تھی، مجبوری کے تحت پاکستان جانے والوں کے لیے قونصل خانے میں ہی ٹکٹوں کی فراہمی کے لیے خصوصی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ I am very proud of the government of Pakistan. PM ہاؤس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد کرائسس مینجمنٹ سیل اور ہمارے اسپیشل سیکریٹری ایڈمنسٹریشن ہے معظم احمد خان، انہوں نے وہ تمام جو باٹل نیکس تھیں، ٹیکنیکل باٹل نیکس تھیں، وہ دور کروائیں PIA ہیڈ کوارٹرز سے اور یہاں PIA کے آپریشن سے، جن کی وجہ سے میرا خیال تھا کہ شاید ہم کامیاب نہ ہوں، لیکن ایک ہفتے کی ہماری اور ایمبیسی کی، اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کی، اٹس اے ویری بولڈ اسٹیپ، اور حکومتوں کو میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت کا یہ بڑا بریو فیصلہ ہے۔ اس خصوصی کاوش سے جہاں بھائی کی موت پر بھائی کے پہنچنے اور بیمار ماں کی بیمار پرسی کے لیے بیٹے کے پہنچنے کی امید پیدا ہوئی، وہیں PIA کی خالی جانے والی پرواز کو مسافر مل گئے اور اس کا خسارہ منافع میں بدلنے لگا۔ میں بہت مشکور ہوں یہاں کے بارسلونا کونسلیٹ والوں کا کہ انہوں نے مجھے ایمرجنسی میں ٹکٹ بنا کے دی، تو اللہ پاک سب کامی و ناصر ہو۔ مجھے بہت ایمرجنسی تھی، میری وائف کو پاکستان جانا تھا، ان کے ابو بہت سیریس ہیں، تو انہوں نے بر وقت ہمیں PIA اور کانسلیٹ والوں نے ٹکٹ مہیا کیا اور کل سے ہماری فلائٹ جائے۔ PIA کی آج پاکستان جانے والی خصوصی پرواز اسپین کے سردخانوں میں پڑی 3 ڈیڈ باڈیز کو بھی پاکستان لے کر جائے گی، جہاں ان کی تدفین ان کی اپنی مٹی میں ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا منگلا پل پر قائم اوورسیز پاکستانیوں کے سہولت مرکز کا اچانک دورہ۔ راجہ فاروق نے وہاں موجود عملے سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے تارکین وطن کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس موقع پر کہا، تارکین وطن ہمارا اثاثہ ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر ان کی اور ان کے اہل خانہ کی کورونا سے حفاظت یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو حکومت پاکستان سے رابطہ کر کے آزاد کشمیر کے شہریوں کی باحفاظت وطن واپسی یقینی بنائے گی۔
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران مسلمانوں نے اپنے دینی جذبہ احسار کو ایک بار پھر دنیا پر ثابت کر دیا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی فلاحی تنظیمیں رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں۔ نیو یارک اور ورجینیا سمیت کئی ریاستوں میں روزانہ بڑی تعداد میں غریب اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس امریکہ کی 50 ریاستوں میں تیزی سے پھیلا اور اب تک کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 13.5 لاکھ جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 80,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کرونا کے باعث لوگ 2 ماہ سے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کی قانونی دستاویزات بھی نہیں، جس وجہ سے وہ سرکاری مراحت سے بھی محروم ہیں۔ کم و بیش ان سب افراد کی نوکریاں کرونا کا باعث ختم ہو چکی ہیں اور انہیں خوراک فراہم کرنا سب سے فوری ضرورت ہے۔ امریکہ میں بسنے والے 40 لاکھ مسلمان مشکل کی اس گھڑی میں گھروں میں نہیں بیٹھے بلکہ جذبہ احسار کی مثال قائم کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں۔ اکنر ریلیف امریکن مسلمانوں کی بڑی تنظیموں میں سے ایک ہے جس نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران کسی رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر تمام انسانوں کی محض انسانیت کے نام پر مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا اور مستحقین کو روزانہ ہزاروں ڈالرز کی اشیاء خور و نوش مہیا کی جا رہی ہیں۔ اکنر ریلیف کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے۔ اسی طرح ورجینیا میں پی ٹی آئی کے رضاکاروں کے قدم اس مشکل صورتحال میں بھی نہیں ڈگمگائے اور سب لوگوں میں بلا امتیاز راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ We're here with Ickner Relief. We're here at ICLI distributing groceries, essential groceries to anybody in need. یہاں پہ سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو اس مشکل وقت میں کچھ مدد کی ضرورت ہے ان کو ہم فری گروسری ڈلیور کر رہے ہیں۔ یہ سب کارکنوں کی مل کے محنت ہے، جو لوگ مل کے اپنے جیب سے پیسے ڈال کے سارا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ممکن ہو سکا ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ جو کہ جاب لیس ہو چکے ہیں تو اکنر ریلیف نیو یارک نے پورے نیو یارک میں جو ہے وہ فوڈ بانٹنے کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم برائٹن بیچ بروکلن ایریا میں موجود ہیں جہاں پہ 500 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور ہفتے میں 2 دن ہم یہاں پہ جو ہے وہ مسلم نان مسلم ہر فیتھ ہر کلر ہر جو ہے وہ کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کھانا کا جو انتظام کیا جا رہا ہے۔ This is a food pantry and as you see there is a lot of people here and all of them they are grateful and myself I'm grateful. So for the name of everyone we are really grateful for Ickner Relief. Thank you for being so human and thank you for helping us. Thank you for being so human and thank you for being so generous. ہم یہاں پہ اسپرنگ فیلڈ میں جمع ہوئے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ کافی about 150 to 200 لوگوں کے لیے گروسری ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہے۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے اگر بس ویل کیپ یو ان پوسٹڈ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں اسٹک ہو کر رہ گئے ہیں، نہ ان کے پاس ذریعہ آمدنی ہے، نہ ان کے پاس ذریعہ گروسری اکٹھی کرنے کا یا کھانے کا پینے کا۔ ہم ان کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ہیلپ کر رہے ہیں فوڈ دے کر۔ لوگ قطار بنا کر یہاں راشن لیتے ہیں جن میں پاکستانیوں کے علاوہ انڈین، بنگلہ دیشی، افغانی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں جن کو ان کی ضرورت کے مطابق راشن دیا جاتا ہے۔ نیو یارک سٹی کی فوڈ کمشنر کیتھرین گریس نے اکنا فلاحی مرکز کا دورہ کیا اور انتظامات کو شاندار قرار دیا۔ Impressive for if you're a family in need to be able to have such a really lovely accommodation and obviously so much support from everyone here. انہوں نے خود بھی یہاں لوگوں میں راشن بانٹا۔ اس موقع پر اکنا کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کرونا سے انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ معاشی تباہی بھی پھیلی۔ غریب اور نادار لوگوں کی معاشی مدد کر کے انسانوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کا مثبت پیغام بھی عام کیا جا سکتا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔